کی جانب بھی آئی ہے اور یہاں ایک میسج میں پڑھ لیتا ہوں. کہا گیا ہے کہ بچوں کے دودھ کے دانت گرنے سے پہلے ہی پیچھے ٹیڑھے دانت جو نکلنے لگتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور اس کے بارے میں بھی کوئی حل بتا دیں تاکہ پہلے سے احتیاط کر لی جائے. اور داڑھوں میں کیڑا بھی آج کل بچوں میں بہت لگ رہا ہے، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے، آسانی فرمائے. اس میں ایک تو سب سے پہلے بالوں کی کمزوری کے حوالے سے تھا کہ بال کھنچ جاتے ہیں. جی، اس میں یہ ہے کہ آپ کچھ کھانے پینے کے اعتبار سے توجہ دیں. جسمانی طور سے بندہ مضبوط ہوتا ہے تو تکلیف کسی بھی اعتبار سے کم ہوتی ہے. مثال کہیں ٹھوکر لگتی ہے، بندے کو گھٹنے میں چوٹ لگتی ہے اور بعضوں کی چیخ نکل جاتی ہے، بعض برداشت کر لیتے ہیں. اپنی اپنی جسمانی کنڈیشن ہوتی ہے تو کمزوری کے اعتبار سے توجہ دی جائے. وہ ضروری نہیں ہے کہ بال کھینچنے سے ہی تکلیف ہوگی، اور دیگر اگر کہیں آپ توجہ دیں گے دیگر اعضاء میں بھی کمزوری بعض اوقات ہوتی ہے. لیکن پھر بھی بالوں کو کمزور بال ہوتے ہیں تو اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، کھنچ جاتے ہیں. تو اسی بالوں میں باقاعدہ تیل لگایا جائے، اور بہترین تیل جو ہے وہ تل کا آئل ہے. تل کا تیل جو ہے یہ لے کر اس کو بالوں میں لگایا جائے. تو یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات عام بازاری تیل ہوتے ہیں جس کا اتنا کوئی خاص معیار نہیں ہوتا، اور یا پھر غیر معیاری شیمپو، اور پھر پانی بھی بعض اوقات کھارا ہوتا ہے. مختلف چیزیں جو ہے وہ بالوں کو کمزور کرتی ہیں. تو اس پہ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ بال مضبوط ہو جائیں گے، کھینچنے سے تکلیف نہیں ہوگی. بعضوں کو دیکھا ہے کہ وہ بالوں سے ان کو کھینچا جائے تو ان کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، وہ مضبوط ہوتے ہیں. ٹرک کھینچ رہے ہوتے ہیں جی، بعض بالوں سے ٹرک کھینچ رہے ہوتے ہیں. جی جی. ٹھیک. دانت میں کیڑا لگ گیا ہے تو اس حوالے سے پوچھا گیا ہے. تو روحانی علاج پوچھا تھا تو سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پانی پیا جائے، یا 111 بار یا سلامو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پیا جائے تو انشاءاللہ یہ بھی مفید رہے گا. اور ابھی آخر میں بھی خالد بھائی نے دانتوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ کیڑا لگ جاتا ہے، اور یا بچوں کے وہ داڑھ پیچھے نئے کوئی دانت نکل آتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہی ہے، بہت ساری بیماریوں کے علاج جس میں ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ دانت صاف رکھے. بڑوں کو بھی اس کی ضرورت ہے اور بچوں کی بھی اس کی ضرورت ہے. آپ کسی کے یوں کہہ لیں کہ بعضوں کے تو دانت جوانی میں ہی گر جاتے ہیں. تو کھانا پینا ایسا ہے کہ جو باڈی کو جہاں دیگر باڈی کو کمزور کرتے ہیں تو یہ چیزیں بھی کمزور ہوتی ہیں. تو دانتوں کو ایک تو مسواک شریف جو ہے نا اس کی عادت بنائی جائے تو اس کی برکتوں سے انشاءاللہ دانت جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں. بڑوں کے حساب سے عرض کر رہا ہوں. تو رہے بچے، تو بچے ہوں یا بڑے ہوں تو ان کو کہا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو دانتوں کو چیز نقصان کرتی ہے وہ میٹھا ہوتا ہے. بچے بھی یہ مختلف قسم کی چاکلیٹ کھاتے رہتے ہیں. چلو کھا لی اور کھانے کے بعد دانت صاف کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے. اسی طرح بڑے بھی ہیں، کچھ کھایا پیا اسی طرح سو گئے، رات بھر جو ہے وہ دانتوں میں وہ چیز رہتی ہے اور وہ سڑتا رہتا ہے. پھر یوں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ دانت خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے دانتوں کو ایک تو جب بھی کوئی، جیسے میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی عادت مبارکہ ہے، ہماری تربیت بھی اس میں بہت اہم، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ ہے دانتوں کے حوالے سے، کہ جب آپ چائے پیتے ہیں تو اس کے بعد کلی کر لیتے ہیں، تھوڑا سا پانی تھوڑا گھما کر اس کو آپ پی جاتے ہیں. وہ جو دانتوں کی اس سے ایک تو مٹھاس جو ہوتی ہے وہ یوں کہنے کہ ضائع بھی نہیں ہوتی، اور یوں وہ دانتوں سے جدا ہو کر اور دانتوں کو نقصان نہیں کرتی ہے. تو اس طرح سے دانتوں کو میٹھے سے جو ہے وہ بچایا جائے اور دانتوں کی صفائی کی جائے. کھانے پینے کے اعتبار سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. یوں ہی بچے جو ہے وہ جیسے دودھ پیا میٹھا ہوتا ہے، وہ رات بھر ایسے ہی پڑے رہے، اب پھر اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو دانتوں کی صفائی کا، ستھرائی کا، مطلب بچوں کو کم از کم بندہ جو ہے نا کلی تو کروا سکتا ہے، کلی تو کروا سکتا ہے. تھوڑا سا پانی پلا دے تو اس سے ہی جو ہے نا اس جو دانتوں میں جو مٹھاس وغیرہ ہوتی ہے وہ اندر چلی جائے گی، تو یوں دانت جو ہے وہ سیٹ رہیں گے. بہت زبردست. اس پہ توجہ انشاءاللہ دی جائے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. جیسے عام طور پہ کوئی دانتوں میں کوئی درد وغیرہ ہو تو اس کے لیے ایسا کر سکتے ہیں کہ پھٹکری
پھٹکری بھی کہتے ہیں، پھٹکری بھی بعض لوگ کہتے ہیں، تو یہ 12 گرام لے کر اس کو 1 گلاس پانی میں پکا لیا جائے، یہ گھل جائے گی اس کے اندر. پھر آسان سا علاج یہ ہے کہ پھر اس سے کلیاں کی جائیں، تو اس سے جو ہے وہ دانتوں میں چھوٹی موٹی جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ اس سے انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. اسی طرح سے شوگر کا علاج پوچھا ہے، تو شوگر کا علاج، اب شوگر کتنی ہے، کتنی رہتی ہے، اور اس میں پھر مریض پر بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا وہ واک کرتا ہے، اور جو بھی اس نے کھانے پینے کا اس کا ایک جدول ہے، جو روٹین ہے، وہ آیا کیا ہے. تو کھانے پینے کے معاملات کو اپنا دیکھا جائے. اب یہی نہیں کہ بندہ جو ہے نا کوئی علاج کر لے اور ساتھ میں جو ہے نا کھانا پینا وہی کرتا رہے کہ جو شوگر کو بڑھانے والا ہوتا ہے. تو اس لیے کسی اچھے طبیب سے، ڈاکٹر سے اپنے کھانے پینے کا ایک جو بھی ہے وہ بنوا لیں کہ صبح کیا کھائیں، شام میں کیا کھائیں. اور اگر گھریلو علاج کوئی کرنا چاہتے ہیں ہربل کے حساب سے، تو پھر ایک شرائطے کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے، تھوڑی کڑوی ہوتی ہے، تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ ہی کڑوی ہوتی ہے، تو یہ آپ لے لیں 6 گرام. صحیح. اس کو رات کو جو ہے پانی میں بھگو دیں، تھوڑے سے پانی میں، آدھا گلاس پانی میں، اور رات بھر یہ بھیگا رہے، صبح اس کو پی لیا جائے، تو یہ بھی مفید رہتا ہے شوگر کے حوالے سے. اسی طرح سے پنیر بوٹی ہے، یہ بھی چھوٹے چھوٹے جیسے دانے ہوتے ہیں گول گول بیر کی طرح، تو یہ بھی لے سکتے ہیں. 10-12 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں، اس کا پانی صبح پی لیا جائے، تو یہ بھی مفید ہے. اسی طرح اور بھی دیگر کافی سارے اس کے علاج ہوتے ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. اور گلے میں پانی یا چائے پینے کے بعد خرخراہٹ ہوتی ہے، تو یہی ہے کہ پانی جب چائے وغیرہ پئیں تو منہ کو اچھی طرح سے صاف کر لیا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے کھانے پینے کی روٹین اس طرح کی ہوتی ہے کہ گلے پر وہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، نہ کہ صرف پانی. حالانکہ پانی کیا نقصان کرے گا گلے کو، لیکن بعضوں کو جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے، تو وہ اس سے احتیاط کریں. اس سے میرے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ جب میں پڑھنے کے دوران اگر چائے وغیرہ پی لوں تو وہ بار بار وہ مٹھاس سی پانی سا منہ میں آتا رہتا ہے. میں نہیں پیتا ہوں، تو یوں تھوڑی سی احتیاط کر لیں. ہر کسی کا گلا اپنا اپنا ہوتا ہے، کہ کولڈ ڈرنک پی کے بھی جو ہے وہ اچھا خاصا پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ دیگر چیزیں تھوڑی سی چیز بھی کھاتا ہے تو گلے کو نقصان ہو جاتا ہے. ایسے احتیاط کیا ہے اس میں؟ جیسے نعت پڑھنے والے یا بیان کرنے والے جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو گلا خشک ہو جاتا ہے، تو اب اسی دوران پانی پیش کر دیا جاتا ہے. ٹھنڈا پانی بعض اوقات ہوتا ہے، تو اب وہ پانی پی لیا جاتا ہے. پانی پی لیں، یا جس طرح چائے بعض اوقات پی لی جاتی ہے. تو حکمت کے اعتبار سے اب کیا مشورہ دیں گے کہ کیا اس میں بہتر کیا ہے؟ فی الحال تو ابھی میرا بھی خیر گلا کچھ بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ پاک سب کے لیے آسانی فرمائے، آمین. اللہ شفا عطا فرمائے. تھوڑا موسم بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی بندہ کچھ احتیاط نہ کرے ہو جاتا ہے. تو اس دوران یہ چاہیے کہ ٹھنڈے پانی سے تو خیر بچنا چاہیے، 12 مہینے ہی بچنا چاہیے. تو اس میں یہ کہ گلا بھی ٹھیک رہتا ہے اور دیگر بہت ساری چیزیں ٹھیک رہتی ہیں. میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے، کوئی بڑے طبیب ہیں جنہوں نے کتاب لکھی، تو انہوں نے کہا، تو ہم سب کے لیے اس میں سمجھنے کے لیے ہے کہ ہم جو چاہے اتار رہے ہوتے ہیں جی. تو نہ کہ صرف وہ دوران بیان جیسے اگر کسی نے ٹھنڈا پانی دے دیا وہ الگ چیز، حالانکہ اس سے پہلے جو ہے وہ پکوڑے کھا کے آیا ہو، اس سے گلا ڈسٹرب ہو، اس کے بعد وہ بیٹھ جائے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر مجھے کہا جائے کہ میرے نزدیک جو ہے وہ سب سے نازک جسم کا جو عضو ہے وہ ہے گلا، تو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. ہم گویا کہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز بھی ہے اندر اتار لیں، تو ٹھیک ہے اتار لی. اس سے جا کے اگر ہم نے کوئی ایسی چیز کھائی کہ جو نقصان دہ ہے، کوئی کولڈ ڈرنک پی ہے، ٹھنڈا پانی پیا ہے، تلی ہوئی چیزیں کھائی ہیں، کوئی برگر پیزے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ معدے میں جا کے جو اس نے نقصان کرنا ہے وہ تو الگ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو گلے سے گزر رہا ہے، جس راستے سے اس نے گزرنا ہے، تو وہ بہت اہم ہے. صحیح. اس کے لیے ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ اب یہ جو میں کھا رہا ہوں تو یہ پیٹ میں تو بعد میں جائے گا، میرے گلے کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے. صحیح. تو جب اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ وہی چیز اترے گی کہ جو گلے کے لیے نقصان دہ نہ ہو، اس میں انشاءاللہ مفید رہے گا. تو گلے کا اس حوالے سے رکھا جائے خیال، تو نمک کے پانی سے غرارے کر لیے جائیں، یا پھر یہ جو نیم ہوتا ہے تو نیم بھی تھوڑا سا لے کر، نیم کے پتے لے کر اس کو پانی میں گرم کر لیا جائے، ابال لیا جائے، تو اس پانی سے بھی جو ہے ناک میں یہ پانی چڑھائیں یا گلے کے اندر اس سے غرغرے وغیرہ کریں. اسی طرح سے ایک شربت آتا ہے جسے عام شربت ہے،
تو شربت توت سیاہ کے نام سے آتا ہے، تو اس کو لے لیا جائے تو یہ 2 چمچ جو ہے نیم گرم پانی میں ڈال کے اس کو پی لیا جائے۔ تو اور باقی مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ گلے کے لیے کیا استعمال کرنا چاہیے، یعنی کیا کھانا چاہیے، تو میں اس سے یہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے یہ پوچھیں کہ کیا نہیں کھانا چاہیے۔ صحیح۔ جب نہیں کھانے کی لسٹ ہمارے سامنے ہوگی تو انشاءاللہ گلا ٹھیک رہے گا بہترین۔ انشاءاللہ۔ یہ توتسیہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اس کو پانی میں ڈال کر پیا جائے، نیم گرم پانی میں ڈال کر، اگر اس کو براہ راست ویسے ہی پی لیا جائے بغیر پانی ملا؟ ویسے بھی پی سکتے ہیں، جیسے اس کو وہ منہ کے چھالوں میں بھی مفید ہوتا ہے، لگیا تو یہ بھی عرض کرتا ہوں منہ کے چھالوں میں بھی مفید ہوتا ہے، تو ویسے پی لیا جائے۔ اگر گلا وغیرہ میں تکلیف ہے جیسے، تو پھر اس کو نیم گرم پانی میں اگر ڈال کے پئیں گے تو انشاءاللہ مفید رہے گا۔ شہد ڈال کر تھوڑا سا پیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے تھوڑا سا شہد توتسیہ پلس شہد بھی میں اگر عرض کر رہا ہوں الگ سے بھی ڈال سکتے ہیں، نیم گرم پانی میں شہد ڈال کے پیا جائے۔ پھر وہ زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ نیم گرم پانی میں تھوڑا سا شہد ڈال لیں، وہ پی لیا جائے، اور وہ ہو واقعی شہد۔ اسی طرح سے بعض لوگ شہد آنکھوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں تو وہ شہد نہیں ہوتا، تو الٹا نقصان ہو جاتا ہے، تو اس لیے کوئی ایسی چیز لے لی جائے کہ جس پہ اعتماد ہو کہ یہ یہی چیز ہے۔ صحیح۔ تو اسی طرح سے مزید جو ہے وہ تھا کہ پاؤں کی انگلیوں میں خارش ہے، سب سے پہلے آپ بڑے کا گوشت جو ہے وہ بند کیجئے، پانی زیادہ پئیں، اور آپ دیکھ لیں کہ جہاں آپ بیٹھتے ہیں، اگر کسی دفتر میں کہیں پیر رکھتے ہیں، جو جہاں پیر رکھے جاتے ہیں جو اس کا مقام ہوتا ہے وہاں پر کوئی چیز ایسی ہے، یا پھر جو آپ موزے وغیرہ پہنتے ہیں اس کو دیکھ لیں۔ اور یہ بھی ایک بیرونی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو خارش وغیرہ کا سبب بنتی ہیں۔ باقی پرہیز کے اعتبار سے بڑے کا گوشت ہے، انڈا مچھلی وغیرہ ایسے مریضوں کو نقصان کرتا ہے، تو اس سے بچا جائے، اور سبزی فروٹ کا استعمال زیادہ کریں۔ چھوٹی موٹی کوئی دوائیاں اس کی آتی ہیں، تو جیسے کہ اناب لے لیں آپ، اناب چھوٹے چھوٹے بیر کی طرح ہوتے ہیں، یہ 10-12 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اس کا پانی پی لیا جائے، تو یہ بھی انشاءاللہ اس میں مفید رہے گا۔ اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے۔ پچکے گالوں کے حوالے سے تھا، تو اس کے لیے بھی رات کو جو ہے وہ 7 یا 11 بادام اور 21 کے قریب کشمش یہ رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اس کو جو ہے دودھ کے ساتھ اس کو کھا لیں، چبا کے اچھی طرح، اور دودھ پی لیا جائے، تو یہ بھی صحت کے لیے مفید ہے۔ سبزی کا فروٹ کا استعمال زیادہ کریں، انشاءاللہ اس میں مفید رہے گا۔ ہاں، یہ ادھر ادھر لکھا ہوتا ہے کہ پچکے گالوں کے لیے دوائی منگوا لیں، بعضوں کا کتاب اس پہ لکھا ہوتا ہے دیوانوں پر، تو اس طرح کی چوکنگ ہوئی بھی ہوتی ہے، تو اس طرح کی جو بازاری دوائیں ہوتی ہیں اس سے بچا جائے۔ وہ بعض اوقات بندے کو پھلا دیتی ہیں، اور لگتا ہے کہ بہت زیادہ خون بن گیا ہے، چہرہ بالکل لال ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی دوائیاں مارکیٹ میں بک رہی ہیں، تو کچھ دن بعد جب وہ دوائی چھوڑی جاتی ہے تو پھر وہ یوں کہہ لیں کہ وہ پوری سوجن ہوتی ہے جو غبارے میں جیسے ہوا بھر جاتی ہے، تو وہ پھر وہ دوبارہ بندہ وہیں آ جاتا ہے، تو وہ دوا بیچنے والے کی دوا بک جاتی ہے، اور وہ موٹا بھی ہو جاتا ہے وقتی طور پہ، لیکن کچھ دنوں بعد پھر وہیں آ جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کی دوائیاں جو ہے وہ جگر کو، معدے کو نقصان کرتی ہیں، تو لہذا جب بھی کوئی دوا لیں تو جو بھی آپ کا اچھا کوئی ڈاکٹر ہو، اچھا کوئی طبیب ہو جس خوف خدا والا، تو اس سے لی جائے، نہ کہ جو ہے وہ اس طرح کے چلتے پھرتے لوگوں سے جو چوکنگ ہوئی ہوتی ہے کہ فون کر کے دوا منگوا لی، تو وہ پھر عموماً نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ حبیب فرمائے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی بات سے یاد آیا کہ جب پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کیا کرتے تھے تو ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ سیٹ کے پیچھے نا کوئی کارڈز وغیرہ لگا کے چلے جاتے، تو ہم ان نمبرز پر بڑا فوکس کر رہی ہوتی ہے، وہ سیٹ کے پیچھے جو کارڈ لگا ہوا ہے نا اس کو نکال کر وہی ڈائل کر کے جناب دوائیں منگائی جا رہی ہیں، چیزیں مانگی جا رہی ہیں۔ اب نہ اگلے نے آپ کی کنڈیشن دیکھی ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ سے واقفیت ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے، وہ آپ نے مرض بھی کوئی ایسا ہی بتانا ہے کہ بس یہ پچکے گالوں کا مسئلہ یہ دے دیں، اس نے بھی جناب جیسا سوال ہے پھر ویسا ہی جواب ہے، اور حل ہونے کے بجائے مسئلہ بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ کریم عقل سلیم بھی عطا فرمائے، باقاعدہ طبیب سے رہنمائی لیں، طبیب سے مشورہ لیں، اور پھر پوری کنڈیشن بتائیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ خلیل بھائی نے ایک جگہ تحریر دی، وہ مجھ تک پہنچی، کہ اس میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے 2 مدنی پھول بڑے زبردست تھے۔ وہ دار چینی کے حوالے سے ایک تحریر آپ تک پہنچی تھی مجلس مدنی چینل کی طرف سے، تو اس میں آپ نے جواب میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ چاہے گا تو ہی شفا ہوگی، اور کوئی بھی علاج کسی ماہر طبیب کی اجازت سے ہی کیا جائے۔ یہ واقعی باتیں مدنی چینل کے ناظرین ایسی ہیں کہ ہم ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورا مضمون پڑھ لیتے ہیں، پورا اشتہار پڑھ لیتے ہیں، وہ جو نوٹ لکھا ہوتا ہے نا وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے،
تو اس پر توجہ نہیں ہوتی ہے تو نوٹ ہے ٹھیک ہے یہ بھی لکھا ہے جگہ گھیرنے کے لیے، لیکن اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جب بندہ علاج کروا رہا ہے تو طبیب کی رائے یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، یوں چلتے پھرتے اپنی صحت کے سودے نہ کیا کریں، اسی میں عافیت ہے۔ اللہ کریم ہمارے بیماروں پر، پریشان حالوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے، بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے۔ موضوع کی طرف